بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 26 فروری 2022 بروز ہفتہ 25 رجب مطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم سعودی عرب کے تمام غیر ملکیوں کے لیے لاتے ہیں سعودی عرب سے ریلیٹڈ تمام اتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی بہت سی نئی اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی سفارت خانے کی روس میں موجود شہریوں کے لیے نئی ہدایات کیا ہیں؟ ماسکو میں سعودی سفارت خانے نے کہا کہ روس نے 12 ایئرپورٹس پر فلائٹس عارضی طور پر روک دی ہیں۔ سعودی شہریوں کو انتباہ کیا گیا ہے کہ وہ روسی حکام کی ہدایت کے مطابق صرف ان ایئرپورٹ سے روانگی کا پروگرام بنائیں جو ان دنوں سفر کے لیے کھلے ہیں۔ حکام اخبار کے مطابق سعودی سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ روس میں اس وقت کئی سعودی شہری مقیم ہیں جبکہ کچھ ٹورزم کے لیے آئے تھے۔ سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ روسی حکام نے ملک کے جنوبی علاقے میں کچھ ایئرپورٹ سے پروازوں پر عارضی پابندی لگائی ہے۔ یہ پابندی 2 مارچ تک جاری رہے گی۔ جنوبی علاقے کے ایئرپورٹ سے فلائٹس پر پابندی یوکرین میں صورتحال کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ کوئی بھی شخص سفر کے لیے ان ایئرپورٹس کا رخ کرے اور نہ مسافروں کے خیر مقدم کے لیے وہاں جائے۔ شیشہ کیفوں میں ریکارڈ کی جانے والی خلاف ورزیاں۔ ریاض ریجن کی بلدیہ کا کہنا ہے کہ شیشہ کیفوں کے علاوہ اشیاء خورد و نوش فراہم کرنے والی دکانوں اور ریسٹورنٹس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کسٹمر کو معیاری خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اخبار 24 کے مطابق بلدیہ کی جانب سے شیشہ کیفوں میں ریکارڈ کی جانے والی خلاف ورزیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ شیشہ کے لیے چلم تیار کرنے کے لیے تمباکو کو مکس کرنے کا جو جگہ ہے اس کی وہ الگ ہونی چاہیے۔ عام طور پر چھاپہ مار ٹیمیں شیشہ کیفوں کے مالکان کو اس حوالے سے وارننگ دیتی رہتی ہیں۔ شیشہ کیفے کے لیے لازمی ہے کہ شیشہ تیار کرنے والی جگہ کیفے کے سامنے نہ ہو، جبکہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی شیشہ فراہم کرنا خلاف قانون ہے جس پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ شیشہ کیفوں پر یہ پابندی بھی ہے کہ ہر کسٹمر کو پلاسٹک کا ایک ہی بار استعمال ہونے والا پائپ دیا جائے۔ کئی بار استعمال ہونے والا پائپ مضر ہو سکتا ہے۔ کیفوں میں کئی بار استعمال ہونے والا پائپ فراہم کرنے پر چالان کیا جاتا ہے۔ کیفے میں صفائی کا خاص اہتمام کیا جانا لازمی ہے، خاص طور پر اس جگہ کی مستقل بنیادوں پر صفائی کی جائے جہاں چلم تیار کیا جاتا ہے۔ نسلی تفریق سے متعلق نعرے بازی کرنے پر 500 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی حکومت نے سماجی آداب کے منافی لائے عمل میں ترمیم کر کے 20 خلاف ورزیوں کی نشاندہی اور ان پر سخت سزاؤں کی وضاحت کر دی۔ عربی جریدے الوطن کے مطابق سعودی حکومت نے نسلی تفریق سے متعلق نعرے بازی کرنے کو قابل سزا جرم قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات میں بتایا گیا کہ عوامی مقامات پر ایسے کپڑے پہن کر جانا جس پر نسلی تفریق کے جملے درج ہوں یا تصاویر بنی ہوں یا اس پر کوئی نسلی تفریق کا نعرہ لکھا ہوا ہو وہ بھی مجرمانہ فعل میں شامل ہوگا، جس پر 500 ریال کا جرمانہ مقرر ہے۔ عوامی مقامات پر کچرا پھینکنے پر بھی 500 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ترمیم کے مطابق غیر اخلاقی حرکت کرنے پر پہلی بار 3000 ریال، دوسری بار وہی حرکت کرنے پر جرمانے کی رقم دگنی کر دی جائے گی۔ سماجی آداب کے نئے لائے عمل میں کہا گیا کہ جو شخص معذور اور بزرگوں کے لیے مخصوص نشستیں استعمال کرے گا اس پر 200 ریال جرمانہ ہوگا۔ پبلک پلیسز پر لگائی گئی رکاوٹیں توڑنے پر 500 ریال جرمانہ ہوگا۔ نئے لائحہ عمل کے مطابق لائن توڑنے پر 50 ریال جرمانہ ہوگا۔ یہ جرمانہ ان لوگوں پر نہیں ہوگا جنہیں متعلقہ اداروں نے استثناء دیا ہوگا۔ توکل ایپلیکیشن میں کون سی نئی سہولت کا اضافہ ہے؟ سعودی عرب میں توکل ایپلیکیشن کی انتظامیہ نے صارفین کی سہولتوں میں ایک اور سہولت کا اضافہ کیا ہے۔ اسلحہ کے لائسنس اور اسے رکھنے کی رپورٹ ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے توکل ایپلیکیشن میں مہیا ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق توکل ایپلیکیشن انتظامیہ کے مطابق اسلحہ لائسنس اور اسے رکھنے کا ریکارڈ توکل اور ابشر ایپلیکیشن کے ذریعے پیش کرنا ممکن ہوگا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں توکل ایپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کر کے نئی سہولتیں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ جدہ کو ایک اور نئی اور اچھوتی شکل میں ڈھالنے والا $20 ارب کا منصوبہ۔ بحیرہ احمر پر واقع سعودی عرب کا شہر ایک نئی ترقیاتی منصوبے کے تحت جدہ جلد ہی ایک نئی اور اچھوتی شکل میں ڈھلنے والا ہے۔ جدہ سینٹرل نامی منصوبے کے تحت اس دہائی کے آخر تک ساحلی شہر جدہ کو رہنے کے لیے دنیا کا بہترین شہر بنا دیا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے گزشتہ سال دسمبر میں اس منصوبے کی بنیاد رکھی اور اس پر $20 ارب خرچ ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کے تحت کارنش پر 57 لاکھ مربع میٹر رقبے کو ایک نئی شکل دی جائے گی۔ اس علاقے میں 17,000 رہائشی ہوٹلوں کے 2700 کمرے، ایک میرینا، ایک بیچ اور کئی سرسبز مقامات بنائے جائیں گے جو علاقے کے 40% حصے پر محیط ہوں گے۔ حرم مکی میں استقبال رمضان کی تیاریاں۔
حرم مکی الشریف میں ماہ رمضان کے استقبال کی تیاریاں جاری ہو گئیں۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے مکی کے توسیعی حصے کا جائزہ لیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق رمضان المبارک میں سعودی عرب اور بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی بڑی تعداد مکہ مکرمہ آتی ہے، جن کی سہولت کے لیے ادارہ امور حرمین کی جانب سے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ حرم مکی میں توسیع منصوبے کی کمیٹی کے رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا گیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ حرم شریف میں رمضان المبارک کے دوران آنے والے زائرین کو ہر سہولت فراہم کی جا سکے۔ ترقیاتی منصوبے کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ حرم مکی کی توسیع کے بعد گنجائش میں اضافہ ہوگا اور زائرین کو کافی سہولت ملے گی۔ ماہ رمضان المبارک میں صحن مطاف میں عمرہ کرنے والوں کی سہولت کے لیے منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ حرم مکی الشریف کے دیگر مقامات جن میں شمالی حصے کی توسیع بھی شامل ہے اس کو رمضان المبارک میں زائرین کی سہولت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ شمالی حصے کی توسیع سے زائرین کو کافی سہولت ہوگی، جس سے حرم مکی کی گنجائش میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ سعودی عرب میں گھریلو ڈرائیوروں کی تعداد کم کیوں ہو گئی ہے؟ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد سے گھریلو ڈرائیوروں کی طلب میں گزشتہ سالوں سے مقابلے میں کئی فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک سروے کے مطابق سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد گھریلو ڈرائیوروں کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس سال جو گھریلو ڈرائیوروں کی تعداد ہے وہ تقریباً 1 لاکھ وہ کم ہو گئی۔ گھریلو ڈرائیوروں کی تعداد میں ہر روز کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت ملنا ہے۔ سعودی عرب میں ایشیائی گھریلو ڈرائیوروں کا تناسب دیگر ملکوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، جو کہ 65% ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر انڈونیشیا کے ڈرائیور، اس کے بعد دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے ڈرائیورز آتے ہیں۔ 200 سگریٹ لانے پر کوئی ٹیکس نہیں۔ سعودی کسٹم کے مطابق بالغ مسافر اپنے ساتھ 200 سگریٹ اور 500 گرام تمباکو مصنوعات لا سکتے ہیں، اس پر کوئی کسٹم نہیں۔ وکالت اخبار کے مطابق سعودی کسٹم نے بتایا اگر کوئی مسافر اس سے زیادہ تعداد میں سگریٹ لائے گا تو اسے کسٹم لیا جائے گا۔ حد سے زیادہ وہ 2400 سگریٹ اور 2 کلو گرام تمباکو ہر 3 ماہ میں ایک بار لایا جا سکتا ہے۔ 100% کسٹم، منتخب اشیاء ٹیکس اور 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب سمیت تمام GCC ممالک سگریٹ اور تمباکو نوشی کے انسداد کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب، کویت، بحرین، UAE، امارات، قطر اور عمان تمباکو نوشی کے خاتمے کے لیے درآمدات پر 100% ٹیکس اور منتخب اشیاء کے عنوان سے مزید 100% ٹیکس کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہر خلیجی ملک اپنے طور پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں پہلے 5% لیا جا رہا تھا، اب 15% لیا جاتا ہے۔ موٹر سائیکلوں پر بحرین کے سفر سے پابندی وہ ختم ہو چکی ہے۔ سعودی عرب دوام میں محکمہ جاتی عدالت نے موٹر سائیکلوں پر بحرین کا جو سفر کرنے کا فیصلہ ہے وہ بحال ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی اس حوالے سے سوال کیا جا رہا تھا۔ پابندی بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ کی جانب سے یہ پہلے 2021 میں عائد کی گئی تھی، لیکن اب اس پر موٹر سائیکل پر بحرین سفر کرنے والے اس نے عدالت سے رجوع کیا تھا اور مسافر نے شکوہ کیا تھا کہ اس کو جانا ہے، تو عدالت نے اس کو تبھی کنگ فہد پل کے ذریعے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور اس میں ابھی کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو موٹر سائیکل سے سفر کرنا چاہتے ہیں اس کی سہولت ابھی بھی موجود ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن مراکز کے مطابق آج ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 46 روپے 46 پیسے، STC پہ 46 روپے 30 پیسے، تحویل الراجی 46 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 46 روپے 40 پیسے، منی گرام 46 روپے 55 پیسے، ٹیلی منی 46 روپے 10 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 19 روپے 72 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 64 پیسے، STC پے 19 روپے 65 پیسے، تحویل الراجی 19 روپے 85 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 65 پیسے، منی گرام 19 روپے 70 پیسے۔ بنگلہ دیش کی بات کریں تو فوری بینک دے رہا ہے 22 ٹکا 70 پیسہ، انجاز بینک 22 ٹکا 32 پیسہ، STC پہ 22 ٹکا 75 پیسہ، تحویل الراجی 22 ٹکا 40 پیسہ، ٹیلی منی 22 ٹکا 28 پیسہ، ویسٹرن یونین 22 ٹکا 75 پیسہ اور منی گرام 22 ٹکا 90 پیسہ دے رہا ہے۔ منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام، 5 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیموں نے شمالی حدود ریجن میں بڑی مقدار میں نشاور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سبق نیوز کے مطابق سرحدی محافظوں کی ٹیم نے منشیات سمگل کرنے کی کوشش کرنے پر ایک شامی شہری اور 2 عراقیوں کو گرفتار کیا۔ ملزمان 3 لاکھ کے قریب نشاور گولیاں سعودی عرب سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوسٹ گارڈ کے اہلکاروں نے محکمہ انسداد منشیات کے تعاون سے نشاور گولیاں سمگل کرنے کے الزام میں مزید 2 سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا جو مذکورہ منشیات وصول کرنے کے لیے
चौकी पर पहुंचे थे। मुल्ज़मान के खिलाफ मंशियात स्मगल करने का मुकदमा दर्ज करके उन्हें मज़ीद तहकीकात के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के इदारे के हवाले कर दिया गया, जहां मुकदमा मुकम्मल करने के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।